سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 41ویں سورہ یعنی سورہ فصلت پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا نزول اس وقت ہوا جب مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت وقت تھا۔ بالکل، اور شاید اسی وجہ سے اس سورہ کا جو انداز ہے وہ بہت خاص ہے۔ یہ صرف حکم نہیں دے رہی بلکہ یہ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے جو انکار کر رہے تھے۔ جی ہاں، آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ سورہ کس طرح قدم بقدم دلیل سے، انتباہ سے، حق سے منہ موڑنے کے ہر بہانے کو آپ کہہ لیں کہ بے نقاب کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کائنات کی نشانیوں سے لے کر پچھلی قوموں کے انجام تک اور انسان کے اپنے وجود سے لے کر آخرت تک ایک مکمل تصویر سامنے رکھتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ اس کا ترجمہ ہے یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جاننے والوں کے لیے ایک فصیح عربی قرآن، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، پس وہ سنتے ہی نہیں۔ تو شروع میں ہی قرآن کی دو اہم صفات بتا دی گئیں، بشیر اور نذیر۔ بالکل، یعنی ایک طرف یہ امید بھی دلا رہا ہے اور دوسری طرف خطرے سے آگاہ بھی کر رہا ہے۔ اس میں ایک توازن رکھا گیا ہے، یہ نہیں کہ صرف ڈرایا جا رہا ہو یا صرف خوش فہمی میں رکھا جائے۔ لیکن فوراً بعد ہی یہ بھی بتا دیا کہ اکثر لوگ سن ہی نہیں رہے، اور ان کا بہانہ کیا تھا وہ اگلی آیات میں خود ہی بتا دیتے ہیں۔ جی، آپ تلاوت کیجئے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے کانوں میں بہراپن ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائلہ ہے، پس آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، یہ صرف اختلاف نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے بات چیت کا دروازہ ہی بند کرنا ہوا۔ جی، اور یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے، یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے دل بند ہیں، کان بہرے ہیں، بیچ میں ایک دیوار ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی مجبوری تھی جو وہ بتا رہے تھے، یا یہ صرف ایک آپ کہہ لیں ایک بہانہ تھا؟ یہی نکتہ ہے اصل میں۔ تفاسیر اسی پر زور دیتی ہیں کہ یہ ایک بہانہ تھا۔ جب انسان حق کو ماننا نہیں چاہتا نا تو وہ اپنی ہی صلاحیتوں پر تالے ڈال دیتا ہے۔ اچھا، وہ خود کو یقین دلا دیتا ہے کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا، تاکہ ذمہ داری سے بچ جائے، اور آخر میں کہہ دیا آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا، مطلب بات ختم۔ بہت ہی خوبصورتی سے دیتا ہے۔ وہ ان کو جھٹلانے کے بجائے پیغمبر اسلام کی زبان سے ایک بنیادی حقیقت کا اعلان کرواتا ہے۔ جی، اگلی آیت۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ۔ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور تباہی ہے مشرکین کے لیے۔ یہ جواب تو ان کے پورے بہانے کی بنیاد ہی ختم کر دیتا ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے بیچ پردہ ہے، جواب آیا کہ کوئی پردہ نہیں، میں تو تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، کوئی ایسی مخلوق نہیں جسے تم سمجھ نہ سکو۔ صحیح۔ فرق صرف وہی کا ہے، اور پیغام کیا ہے؟ بالکل سادہ، ایک خدا کی طرف سیدھا راستہ اپناؤ اور معافی مانگو۔ اور پھر مشرکین کی دو ایسی نشانیاں بتائی گئیں جو بظاہر تو الگ لگتی ہیں، لیکن شاید ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جی، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا ذکر تھوڑا حیران کرتا ہے کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور زکوٰۃ کا نظام تو مدینہ میں بنا تھا۔ جی، بہت اہم نکتہ ہے۔ مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ اس زکوٰۃ سے مراد مال کی پاکیزگی ہے، یعنی مطلق طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا، یہ آیت شرک کو عملی رویے سے جوڑ رہی ہے۔
یعنی جو شخص اپنے مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے خدا کے لیے خرچ نہ کر سکے تو گویا اس کے دل میں مال کی محبت نے خدا کی محبت کی جگہ لے لی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا عملی شرک ہو گیا۔ بالکل، اور اس کا تعلق آخرت کے انکار سے ہے۔ جسے آخرت پر یقین ہی نہیں، وہ بھلا آج کی دولت کل کے وعدے پر کیوں خرچ کرے گا؟ صحیح بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس پھر اہل ایمان کا ذکر ہے۔ جی ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور جس پر کوئی احسان بھی نہیں جتلایا جائے گا۔ تو اب تک پیغام دیا گیا، انکار کرنے والوں کے بہانے رد کیے گئے، اور اب قرآن دلیل کے سب سے بڑے میدان کی طرف آ رہا ہے، یعنی کائنات کی تخلیق۔ جی، گویا کہا جا رہا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانتے تو اپنے ارد گرد کی نشانیوں کو ہی دیکھ لو۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 یوم میں پیدا کیا؟ یہاں یہ یوم کا لفظ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے مراد ہے ایک دور، ایک مرحلہ، یعنی زمین کی تخلیق 2 بڑے مراحل میں مکمل ہوئی۔ اور آگے مزید تفصیل بھی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ بنائے، اس میں برکتیں رکھیں، اور 4 دنوں یعنی مرحلوں میں تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں خوراک کا سامان مہیا کیا۔ یعنی 2 مرحلے تخلیق کے اور 2 مزید مرحلے اسے رہنے کے قابل بنانے اور رزق کا نظام قائم کرنے کے۔ کل 4 مرحلے ہو گئے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ تو واقعی آج کے دور میں بھی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ کون سی والی؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ او، دخان والی آیت۔ جی، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دخان یعنی دھواں تھا۔ یہ تو کمال ہے، یعنی کائنات کی ابتدائی حالت کو گیس یا دھوئیں کے بادل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی، جب بگ بینگ تھیوری کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ صحیح، اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سائنسی زبان میں نہیں بلکہ ایسی زبان میں ہے جسے ہر دور کا انسان سمجھ سکتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر کائنات کی اطاعت کا منظر دیکھیے۔ وقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا، دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ یعنی پوری کائنات اللہ کے حکم کی تابع ہے، سرکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی، یہ اختیار صرف انسان اور جن کو دیا گیا ہے۔ تو کائنات کی اس عظیم نشانی کے بعد اب بات تاریخ کی طرف جا رہی ہے نا؟ بالکل، گویا جو اصول کائنات پر لاگو ہے وہی انسانی تاریخ پر بھی ہے۔ اطاعت میں زندگی ہے اور تکبر میں فنا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ بس اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے میں تمہیں ویسی ہی صاعقہ یعنی تباہ کن آفت سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد و سمود پر آئی تھی۔ اور ان قوموں کا اصل جرم کیا تھا؟ قوم عاد کے بارے میں جو فرمایا گیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ان کا مسئلہ اپنی مادی طاقت پر غرور تھا۔ جی، وہ بھول گئے کہ جس نے انہیں یہ طاقت دی ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اور ان کے غرور کا انجام کیا ہوا؟ ایک تیز اور شدید سرد ہوا، ریحن سرسرا، نے انہیں تباہ کر دیا۔ اور قوم سمود کا بھی یہی حال ہوا، انہیں ہدایت ملی مگر انہوں نے گمراہی کو چنا۔ ان پر بھی صاعقہ یعنی ایک ہلاکت خیز عذاب آیا۔ قرآن میں ان کے عذاب کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، جیسے رجفہ، سیہا، صاعقہ، زلزلہ، چیخ، بجلی۔ جی، ہو سکتا ہے یہ ایک ہی تباہ کن واقعے کے مختلف پہلو ہوں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ بچایا کسے گیا؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ یعنی قانون بالکل واضح ہے۔ بالکل۔ تو کائنات اور تاریخ کے بعد اب سورہ اس احتساب کی طرف آتی ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، آخرت کا دن۔ اور وہاں کا منظر
تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان ہوا ہے۔ آپ تلاوت فرمائیے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ تصور ہی انسان کو ہلا دیتا ہے کہ اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ جی، دنیا میں تو انسان گواہوں کو بدل سکتا ہے، ثبوت مٹا سکتا ہے، وہاں تو اس کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہوگا۔ اور وہ اس پر حیران بھی ہوں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ یعنی ہمارا ہر عمل، ہر حرکت ہمارے اپنے وجود میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بالکل، اور پھر ان کی ہلاکت کی جو اصل وجہ بتائی گئی ہے وہ بہت گہری ہے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا۔ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ۔ تمہارے رب کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ تو اصل مسئلہ اللہ کے بارے میں برا گمان تھا، یہ سوچ کہ اللہ دیکھ نہیں رہا یا اسے پرواہ نہیں، یہی گناہ کی جڑ ہے۔ بالکل۔ تو اب عذاب کا منظر دکھانے کے بعد صورت اسباب اور حل کی طرف آتی ہے۔ گمراہی کا ایک بڑا سبب برے ساتھی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ہمنشین مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا کے دکھایا۔ یعنی برے دوست گناہ کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جی، اور ان کی ایک اور سازش کا بھی ذکر ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ آج بھی ہوتا ہے۔ جب حق کی آواز کو دلیل سے نہیں روک سکتے تو شور مچا کر، مذاق اڑا کر اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس منفی تصویر کے بالکل سامنے اب ایک مثبت راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ جی، وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہاں یہ استقامہ یعنی ثابت قدمی، یہ کلیدی لفظ ہے۔ جی ہاں، صرف کہہ دینا کافی نہیں، اس پر ڈٹے رہنا، ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں۔ یہی اصل امتحان ہے، اور اس کا انعام کیا ہے؟ خوف اور غم سے نجات۔ اور فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بالکل، اور پھر دعوت دین کا ایک ایسا سنہری اصول بتایا گیا ہے جو شاید اس سورہ کے عروج میں سے ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، آپ برائی کا جواب اس نیکی سے دیں جو بہترین ہو، پھر آپ دیکھیں گے کہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی وہ گویا آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔ یہ تو اخلاق کی بہت ہی بلند سطح ہے، برائی کا جواب بہترین اچھائی سے دینا۔ جی، یہ وہ طاقت ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے، معاشروں کو بدل دیتی ہے۔ انتقام لینا آسان ہے، لیکن معاف کر کے اچھائی کرنا یہ بہت حوصلے کا کام ہے۔ اور اگلی آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جی، وَمَا يُلَقِّيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقِّيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ صرف صبر کرنے والوں کو عطا کی جاتی ہے، اور یہ مقام صرف بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تو اب سورہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی، تمام دلائل اور اسباق کے بعد ایک بار پھر کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے، لیکن ایک نئے زاویے سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں،
تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں آیت سجدہ ہے۔ یعنی یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ عظیم چیزیں خود خدا نہیں بلکہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ بالکل، عبادت نشانی کی نہیں، صاحب نشانی کی ہونی چاہیے۔ اور پھر قرآن کی اپنی عظمت کا بیان ہے۔ جی، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ بے شک یہ ایک ناقابل شکست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ قرآن کے ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہونے کا ایک واضح اعلان ہے۔ یہ کتاب غالب ہے، مغلوب ہونے والی نہیں۔ اور پھر وہ عظیم وعدہ آتا ہے جو اس سورے کا خلاصہ بھی ہے اور مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی امید بھی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں کائنات آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذاتوں انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز آیت ہے۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ جیسے جیسے انسانی علم بڑھے گا، چاہے وہ کائنات کے راز کھولے یا خود انسان کی گہرائیوں میں اترے، بالکل، اسے ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ہی ملیں گی جو اس کتاب کی سچائی کی گواہی دیں گے۔ اور سورہ کا اختتام اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ ان تمام دلائل کے باوجود بھی کچھ لوگ شک میں ہی رہیں گے۔ جی، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ آگاہ رہو، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان کا شک حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ بالکل نہیں۔ تو سورہ فصلت ہمیں انکار کی نفسیات سے لے کر کائنات کی وسعتوں تک اور تاریخ کے انجام سے لے کر اخلاق کی بلندیوں تک کا ایک مکمل سفر کراتی ہے۔ اور اس کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ حق واضح ہے اور اللہ اسے ہر دور میں اپنی نشانیوں کے ذریعے مزید واضح کرتا رہے گا۔ جی، اور سورے کا یہ آخری وعدہ کہ اللہ آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائے گا، ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ سائنسی انکشافات بھی انہی نشانیوں کا ایک حصہ ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ماضی کے سائنسی انکشافات جیسے کائنات کی ابتدا کا دھوئیں کی حالت میں ہونا قرآنی سچائیوں کی تصدیق کرتے آئے ہیں، تو مستقبل میں کون سے نئے انکشافات ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا انسانی جینوم کی مزید گہرائیاں یا کائنات کے دور دراز کونوں کی دریافتیں بھی ایسی ہی آیات یا نشانیاں ثابت ہوں گی جو انسان کو اس کے خالق کے مزید قریب لے آئیں گی؟